رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت کے متعلق چند احادیث مبارکہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ القرآن سورۃ البقرہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں۔ ایک اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے، اور دوسری خوشی اس وقت جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ بخاری شریف۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے روزے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے۔ صحیح مسلم۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ بخاری شریف۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ہمیشہ ہمیشہ روزے رکھنے کی مانند ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے پورے روزے رکھنا۔ سبحان اللہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے جس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ بخاری شریف۔ ایک شخص رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت کن روزوں کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا مہینہ جسے تم محرم کہتے ہو۔ سبحان اللہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بلا عذر رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دے تو زمانہ بھر کے روزے اس کو کافی نہ ہوں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مر جائے اور اس پر روزے ہوں تو اس کی طرف سے اس کا ولی روزے رکھے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیطان زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان میں ایمان اور ثواب کا کام سمجھ کر قیام کرے تو اس کے پہلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے۔ ماشاءاللہ، کیا برکتیں ہیں رمضان کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے۔ صحیح مسلم شریف۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی روزے رکھتے ہوئے اپنے کردار اور گفتار میں جھوٹ نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزے کی حالت میں بھول جائے اور کھا پی لے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا روزہ پورا کر لے، کیونکہ یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا ہے۔ صحیح مسلم شریف۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر روزے کی برکت اور فضیلت کا معلوم ہو جائے تو لوگ خواہش کریں کہ سارے سال ہی روزے ہوں۔ سبحان اللہ۔ اے میرے بھائیو، رمضان آنے والا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
کہ رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاریاں مکمل کر لو۔ رمضان کی تیاری اس طرح کرو کہ اللہ کو رمضان میں راضی کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر رکھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزے دار کو میں خود اس کو روزے کا اجر دوں گا۔ کتنی برکتیں ہیں رمضان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ رمضان میں بندہ عمرہ کرتا ہے اور اسے حج کا ثواب ملتا ہے۔ قربان جاؤں اللہ تعالیٰ کی